یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا احادیث نبویہ میں اور قرآن مجید میں سابقہ امت بنی اسرائیل جو امت مسلمہ تھی سابقہ، اس میں جو اعتقادی عملی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئیں، خبر دے دی گئی تھی کہ وہ امت مسلمہ امت محمد میں بھی ہوگی، اور یہ کہ ان پر جو حالات وارد ہوئے تاریخی اعتبار سے وہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل اسی طرح نازل ہوں گے حالات اور واقعات، جیسے کہ ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ میں نے امت سابقہ جو ہے بنی اسرائیل کی 3500 سالہ تاریخ، اس لیے کہ آغاز ہوتا ہے 1400 یا 1500 قبل مسیح سے، جب حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، اور تاحال وہ امت باقی ہے، ختم تو نہیں ہوئی ہے، تو آج تک اس امت کی تاریخ جاری ہے۔ اور اس کے مقابلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ تاریخ، گویا سابقہ امت کی جو عمر ہے وہ ہمارے مقابلے میں 2.5 گنا ہے، 1400 ورسز 3500۔ اس کا میں نے تقابل کر کے آپ کو بتا دیا تھا کہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں کاربن کاپی، حضور کے بعثت تک سابقہ امت پر 2 دور عروج کے آ چکے تھے، 2 زوال کے آ چکے تھے، اور زوال کے دوروں میں ان پر بہت شدید عذاب اللہ کا آیا تھا۔ اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن آج خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ ان 2 زوالوں کا ذکر چونکہ قرآن مجید میں خاص طور پر کیا گیا ہے، ان آیات مبارکہ میں جو میں نے آج آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، تو قرآن کے حوالے سے بھی وہ بات سمجھ لیں کہ یہ بات میری تاریخ کی نہیں ہے کہ عام طور پر جو ہے اسے ایک جو ہے ہسٹوریکل فینومینن سمجھا جائے، بلکہ یہ تاریخ وہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز جس آیت سے ہوتا ہے، اس میں تو حضور کا جو سفر معراج ہے اس کے پہلے حصے کا ذکر ہے۔ معراج تو اصل میں ہونی تھی آسمانی، لیکن وہ مکے سے بھی ہو سکتا تھا براہ راست، مسجد حرام سے ہی سیدھے حضور کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا۔ کوئی حکمت تھی کہ پہلے اس کا زمینی حصہ ہے جس کا ذکر یہاں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بڑی بابرکت ذات ہے اور بہت ہی پاک ہے پاک ذات جو لے گئی اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ وہاں اسے اپنی آیات کا مشاہدہ کرائے۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ یروشلم یا بیت المقدس جہاں وہ مسجد اقصی تھی، یہ سابقہ امت کا مرکز تھا، بنی اسرائیل کا مرکز۔ وہیں حضرت سلیمان نے اپنی مسجد بنائی تھی، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، قرآن مسجد کہتا ہے، اب وہ اسے چاہے ٹیمپل کہیں ہیکل کہیں جو چاہیں کہہ لیں، لیکن حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل، کنگ سولومنز ٹیمپل جیسے، تو وہ مرکز تھا ان کا۔ اور یہاں جو مکہ مکرمہ ہے، اب یہ مرکز بن رہا تھا امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ حضور کو پہلے سفر کا یہ حصہ طے کرا دیا گیا بطور علامت کہ سابقہ امت کا بھی کی ساری وراثت جو ہے دینی روحانی وہ بھی امت محمد کو منتقل ہو جائے گی۔ یہ حضور کی جو امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب ان دونوں سلسلوں کی، حضرت اسحاق سے چلنے والا سلسلہ اور حضرت اسماعیل سے چلنے والا سلسلہ، ان دونوں کو یکجا کر دیا جائے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرَائِيلَ۔ اس وقت میں آیات کا درس نہیں دے رہا ہوں، صرف اشارات کر رہا ہوں ان کے حوالے سے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اسے ہدایت نامہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اب یہ بھی بات جو ہے بہت نوٹ کرنے کی ہے، میں نے کہا تھا کہ بطور قوم تو یہودیوں کی تاریخ حضرت یعقوب سے شروع ہو جاتی ہے، وہ تو گویا کہ 1800 قبل مسیح یا 1900 قبل مسیح کا معاملہ ہے، لیکن بطور امت شروع ہوئی ہے تاریخ جب کہ کتاب دے دی گئی، تورات دے دی گئی صحرائے سینا میں، اس کا ذکر کر دیا گیا۔
موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا، اور اس میں اشارہ ہو گیا یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ نہیں تھا۔ ہدی للناس تو یہ قرآن ہے جو حضور پر نازل ہوا ہے، ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اب اس میں ایک نقطہ بیان ہو گیا کہ تورات کی اور قرآن کی سب کی مشترکہ تعلیم کا لب لباب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا، توحید کا یہ لب لباب، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس بات کو ذہن نشین کر دیا جائے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اور تم اولاد ہو انہی کی جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح کی کشتی میں، اور یقیناً ہمارا بندہ جو ہے نوح وہ بہت ہی ہمارا ایسا بندہ تھا جو شکر گزار تھا۔ اب اس کے بعد آ رہے وہ تاریخی حوالے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں، یعنی یہ پیشین گوئیاں تورات میں تھیں کہ تم 2 مرتبہ بہت سرکشی کرو گے، فساد مچاؤ گے دنیا کے اندر، گمراہی کی بہت نئی نئی جو ہے راہیں ایجاد کرو گے، تو یہ اور بہت زیادہ تم سرکشی کرو گے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے گا کہ اس میں 2 دوروں کا ذکر ہے، لیکن ان پہلا دور میں نے بتایا تھا کہ اس میں آغاز ہوا تھا 700 قبل مسیح میں، جبکہ اشوریوں نے